اپنے آقا کے غلام ہوتے تھے، ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت شریعت میں مطلوب ہے، آپ اپنی ماں کے غلام بن جاؤ، آپ اپنے باپ کے غلام بن کے رہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عبادت کا جو مفہوم شریعت نے بتایا ہے وہ مفہوم یہ ہے، یعنی اس مفہوم میں جو عبادت شرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کریں اور اس درجے کی تعظیم ہو کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ میں جس کو رسپیکٹ دے رہا ہوں نا وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور مجھے نفع پہنچانے میں اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم اسلام میں عبادت کہلاتی ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نماز میں اتحیات میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے، لیکن آپ اپنے ابا کے سامنے بھی دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے، حالانکہ تعظیم کی صورت تو سیم ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والد کے سامنے بھی اسی اسٹائل میں دو زانوں اور ایسے ہاتھ رکھے، اور اتحیات میں اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی بیٹھے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک عبادت ہے، ایک عبادت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نظریہ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ میں اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں، یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی یہ تعظیم کی جائے، کیونکہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور نفع اور نقصان پہنچانے میں وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ یعنی حالات ناکامی کے ہونا تو اس میں مجھے وہ کامیاب کر سکتا ہے، اور کامیابی کے حالات میں وہ ناکام کر سکتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جو تعظیم ہوتی ہے نا، وہ انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے، ایسی تعظیم کو عبادت کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا ہوتا ہے۔ اگر ہر سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا تو پھر فرشتوں کو حکم نہ ہوتا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تو خود فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اگر جائز نہ ہوتی تو اللہ کیوں حکم دیتا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ وہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، وہ صرف آدم علیہ السلام کو ایک رسپیکٹ دینا تھا، اس میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہم آدم کے سامنے سر جھکائیں گے تو آدم ہماری بگڑی بنائیں گے اور آدم ہمیں نفع اور نقصان پہنچائیں گے، نہ بھائی، یہ تو مٹی کے بنے ہمارے سامنے بنے، یہ بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے اور ہم بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں، ہم ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو صرف سر کو زمین پہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ والا سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ شرک والا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ شرک والا سجدہ ہوتا، عبادت والا سجدہ ہوتا تو اللہ پابندی لگاتا، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کو حرام قرار دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، وہ بھی تعظیم والا سجدہ تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ایک تعظیم ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کسی کو کی تعظیم کرنا کہ یہ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ جب اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور تعظیم والا عمل کرتے ہیں تو یہ عمل عبادت کہلائے گا، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ ہاں، اس امت میں تعظیم والے سجدے پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی تاکہ شرک کا دروازہ ہی بند ہو جائے، خوب سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ شریعت میں کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں آپ کی نیت یہ نہ بھی ہو کہ سامنے والا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ سامنے والے کو عزت دیں، تو شریعت نے بعض مواقع ایسے ہیں کہ ان میں اس تعظیم ہی کو شرک قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی پتھر کے بت کے سامنے جھکتے ہیں، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو عزت کیوں دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، یہ میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں ویسے رسپیکٹ دے رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ کسی بت کے سامنے اگر جھکیں گے نا، تو شریعت نے آپ کے عمل کی جو آپ لاجک پیش کر رہے ہیں کہ میں ویسے ہی جھک رہا ہوں، شریعت اس لاجک کو نہیں مانتی، شریعت کہتی ہے آپ کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے آپ کسی بھی نیت سے سجدہ کریں گے تو اسلام نے اس عمل کو کفر ہی قرار دیا ہے۔ اگر ویسے کسی شخص کے سامنے سجدہ کریں گے
تو آپ سے آپ کی نیت پوچھی جائے گی. حرام تو ہے, گناہ تو ہے, ہر قیمت پہ سجدہ کرنا حرام ہے, لیکن نیت پوچھی جائے گی. اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ تھی, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے, تو آپ کافر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ آپ نے عبادت کر لی کسی اور کی. اور اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, میں ویسے ہی رسپیکٹ دینے کے لیے جھکاؤں, تو گناہگار ہو گئے, کافر نہیں ہوگے. لیکن کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے اگر آپ جھک گئے تو پھر آپ 100 دفعہ کہتے رہو کہ میں نہیں مانتا کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن شریعت آپ کی بات نہیں مانتی, اسلام آپ کو کافر ہی قرار دے گا. وجہ اس کی ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوتی نہیں ہے. تو یوں کہا جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی, تو عند اللہ بھی کافر ہو جائے گا, اور اس پہ جو ہے دنیاوی حکام میں بھی اس کو کافر ہی قرار دیا جائے گا. تو ایک تو عبادت کا یہ تصور.